24/7 Teachers Training. Our lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن 5ویں جماعت کی اسلامیات کے باب دوم کے حصہ ہے پر مشتمل ہے، جس کا عنوان عیدین ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ عیدین کا تعارف اور اہمیت جان سکیں، عیدین کی نماز کے احکام و آداب جان سکیں، فطرانہ و قربانی کی روح سے آگاہ ہو سکیں، عیدین سے حاصل ہونے والے معاشرتی فوائد سے آگاہ ہو سکیں، عیدین کو اسلامی تہوار کی اصل روح کے مطابق منا سکیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند سوالات کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں۔ مثلاً مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ عیدیں کیوں منائی جاتی ہیں؟ طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ جواب دینے کی کوشش کریں۔ طلبہ کو بتائیں کہ عیدین کے معنی ہیں 2 عیدیں۔ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد کتاب کی مدد سے طلبہ کو بتائیں کہ عیدین منانے کا ایک بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ آپس میں باہمی محبت کو بڑھایا جا سکے اور نادار مسلمانوں کی مدد بھی کی جا سکے۔ طلبہ سے سبق کے عیدین والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی بھی کروائیں۔ کتاب کی مدد سے طلبہ کو عید الفطر کے بارے میں بتائیں۔ انہیں بتائیں کہ یہ 1 شوال کو رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے پر منائی جاتی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ دیا جاتا ہے۔ فطرانے کے بارے میں طلبہ کو بتائیں کہ یہ ایک مقرر کردہ رقم ہے جو نادار اور مفلس لوگوں کو دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ طلبہ کو تلقین کریں کہ خوشی کے اس موقع پر ان مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جہاں تک ممکن ہو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد طلبہ سے سبق کے عید الفطر والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی بھی کروائیں۔ سرگرمی: طلبہ سے بچت باکس تیار کروائیں۔ سب طالب علم اپنا اپنا باکس تیار کریں اور اپنے گھر میں رکھیں۔ جب بھی ممکن ہو اس میں پیسے جمع کریں اور اگلی عید الفطر کے موقع پر اس رقم سے کسی مفلس بچے کی مدد کریں۔ کتاب کی مدد سے طلبہ کو بتائیں کہ مسلمان دوسری عید 10 ذو الحج کو مناتے ہیں۔ اسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کی تھی۔ اس عید پر اونٹ، گائے، بکرا، دمبا یا مینڈھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ طلبہ کو بتائیں کہ اس عید پر ہمیں ایسے مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے جو مفلس ہوں اور عید کی خوشیاں منانے سے محروم ہوں۔ طلبہ سے پوچھیں کہ وہ عید کے دن کی کیا تیاری کرتے ہیں اور ان کا عید کے دن کا معمول کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہیں بتائیں کہ جہاں یہ خوشیوں کا دن ہے، وہیں ان دنوں کے لیے چند احکامات اور آداب بھی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ عید کے دن غسل کرنا اور صاف ستھرے کپڑے پہننا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عید کی نماز پڑھنے جائیں تو راستے میں تکبیرات پڑھتے جائیں۔ طلبہ کو کتاب سے تکبیرات پڑھ کر سنائیں اور انہیں تکبیرات 3 مرتبہ دہرانے کا کہیں۔ انہیں مزید بتائیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھانا اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کا گوشت کھانا سنت ہے۔
اس کے بعد طلباء سے سبق کے عیدین کے آداب و احکامات والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی بھی کروائیں۔ طلباء کو کیا آپ جانتے ہیں والا متن بھی پڑھ کر سنائیں اور سمجھائیں۔ سرگرمی: طلباء سے تکبیرات کا چارٹ پیپر تیار کروائیں اور کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ طلباء کو بتائیں کہ جہاں عیدین ہمیں خوشیاں منانے کا موقع دیتی ہیں، وہیں یہ بہت سے معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا موقع بھی دیتی ہیں۔ لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں، آپس کی رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اس طرح اخوت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ اس کے بعد طلباء سے سبق کے عیدین کی معاشرتی اہمیت والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی بھی کروائیں۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ اب وہ عیدین کی کیا تیاری کریں گے۔ عیدین کے دنوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ گھر کے کام کے لیے طلباء کو والدین کی مدد سے تکبیرات یاد کرنے کا کہا جا سکتا ہے۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن 5ویں جماعت کی اسلامیات کے باب دوم کے حصہ ہے پر مشتمل ہے، جس کا عنوان عیدین ہے۔ آئیے سب سے پہلے